عوام کے حقوق میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ یہ امنیت کے، سلامتی کے جرم ہیں۔ جیسے پاکستان میں اگر کوئی یہ جرم مرتکب ہو، جیسے پاکستان کی سلامتی کے خلاف کوئی قدم اٹھائے، ریاست کی سلامتی اور امنیت کے خلاف کوئی قدم اٹھائے، قومی سلامتی اور قومی امنیت کے خلاف کوئی قدم اٹھائے، حکومتی فرد ہو یا حکومت کے مخالف پارٹی کا فرد ہو، عوام میں سے کوئی ہو، ملکی اپنا اس ملک کا شہری ہو یا کسی اور ملک کا شہری ہو، اگر وہ امنیت سے متعلق سیکیورٹی جرم انجام دے گا تو اس کی سزا سخت موت ہے۔ اگر تنہا کرے گا تو تنہا اس کے لیے، اگر کسی گروہ کے ساتھ، تنظیم کے ساتھ، پارٹی کے ساتھ مل کر کرے گا تو اس کے لیے۔ جیسے اس وقت پاکستان میں ایسے مجرمین ہیں، جیسے دہشت گرد ہیں، ان کا جرم پاکستان کی سلامتی کو خطرے میں ڈالنا ہے۔ اسی طرح جو علیحدگی، پاکستان کو توڑنے کی بات کرتے ہیں، بہت ساری تنظیمیں کل عدم پاکستان کے اندر روز بروز ان میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ کل عدم ان تنظیموں کو قرار دیا جاتا ہے جن کے جرائم، جن کے گناہ، جن کی غلطیاں، خطائیں پاکستان کی امنیت کے لیے خطرہ ہیں۔ ان مجرمین کو کل عدم قرار دیا جاتا ہے۔ آج تک ڈاکو کل عدم نہیں ہوئے، چور کل عدم نہیں ہوئے، قاتل کل عدم نہیں ہوئے، اور رشوت کھانے والے کل عدم نہیں ہوئے۔ بیوروکریسی مکمل حرام خور ہے، اسی طرح افسر شاہی حرام خور ہے، سیاستدان کرپٹ ہیں، لیکن کوئی بھی کل عدم نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ وہ جرائم ہیں جو ملک کی سلامتی کے خلاف نہیں ہیں، خطرہ نہیں ہیں، ملک کے لیے نقصان دہ ہیں، قوم کے لیے نقصان دہ ہیں، لیکن اس سے ملک و ریاست کی سلامتی اور بقا خطرے میں نہیں پڑتی۔ اور تمام دنیا میں جو سلامتی، مثلا کسی ملک کو توڑنے کے لیے کوئی تحریک چلے یا تنظیم بنے تو وہ یہی مجرم ٹھہرائے جائیں گے اور انہیں سزا دی جائے گی، سزائے موت ہے ان کی، اور دیتے بھی ہیں۔ اس کو غداری کہتے ہیں، یعنی یہ ایک ایسا جرم ہے جو ملک کے ساتھ غداری، قوم کے ساتھ غداری اور ملکی سلامتی کے خلاف غداری ہے۔ یہ اس طرح کے جرائم ہیں، لیکن اکثر اوقات ان جرائم کی نسبت ان لوگوں کی طرف دی جاتی ہے جو اس جرم کے مرتکب نہیں ہوتے، حکومت کے مخالف ہوتے ہیں، حکومت کی پالیسیوں کے مخالف ہیں، حکمران کے مخالف ہیں، حکمران کے کالے کرتوتوں کے مخالف ہیں، اور اس کی حرام خوری اور لوٹ مار کے مخالف ہیں، اور اس کی ناجائز اقتدار کی مخالفت کرتے ہیں۔ عام طور پر مستبد حکومتیں ان کو غدار ٹھہرا دیتی ہیں۔ غدار کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے اوپر ایسا دفعہ لگایا جائے، ایسا جرم ان کی طرف نسبت دی جائے جس کی سزا موت ہے۔ آج دن پاکستان میں آپ اخباروں میں حکومتی بیانات سنتے رہتے ہیں کہ حزب مخالف کے اراکین کو اکثر کہتے ہیں کہ ان پر آرٹیکل 6 کے تحت دفعہ لگنا چاہیے، آرٹیکل 6 لگنا چاہیے ان کے اوپر۔ آرٹیکل 6 پاکستان کے آئین میں غداری کے بارے میں ہے کہ جو بھی ملک کے ساتھ، ریاست کے ساتھ، قوم کے ساتھ غداری کرے گا اس کی سزا موت ہے۔ لیکن اپنے مخالفین کو غدار کہہ کر راستے سے ہٹانا اور انہیں بدنام کرنا یہ بھی عام ہے۔ پاکستان میں جتنے لوگوں کو آج تک غدار کہا گیا ہے ان میں سے اگر تحقیق کریں اور ثبوت لائیں تو شاید ایک بھی غدار ثابت نہیں ہوتا۔ بھلے بعض ہیں جو علیحدگی پسند ہیں یا دشمنوں کے اعلی کار ہیں، دشمن ممالک کے اعلی کار ہیں، دشمن ممالک سے پیسہ لے کر پاکستان کے اندر ناامنی پھیلاتے ہیں، یہ غداروں ہی کے زمرے میں ہیں، لیکن انہیں عموماً غدار نہیں کہا جاتا، اور ان لوگوں کو غدار کہا جاتا ہے جنہیں حکومت ناپسند کرتی ہے، ان کے اوپر غداری کا تہمت لگا دی جاتی ہے۔ 3 چیزیں آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ
بنو امیہ کی طرز حکمرانی اور بنو امیہ کی طرز تبلیغ کی یہ سنتیں ہیں اور یہ میراث ہے. جو بھی یہ مرتکب ہو رہا ہو یہ دراصل بنو امیہ کا پیروکار ہے اور بنو امیہ کی طریقے پر عمل پیرا ہے یہ شخص. ایک مخالفین کو، ناپسندیدہ لوگوں کو یا جن سے خطرہ محسوس کریں انہیں غدار کہہ دینا، یہ بنو امیہ نے آغاز کیا. اور آغاز بھی کسی اور کو نہیں بلکہ خاندان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بہتان سے متہم کیا ہے کہ یہ غدار ہیں. خوب آپ توجہ کریں کہ یہ جو آج میڈیا کے اوپر نسبتیں دی جاتی ہیں سیکھا کہاں سے ہے انہوں نے. یہ انداز سیاست اور یہ انداز دیانت اور یہ انداز قیادت اور یہ انداز تہذب یہ میراث ہے بنو امیہ کی. بنو امیہ کی سیاست اور اقتدار کا نقشہ ابو سفیان نے بنایا تھا اور سسٹم بنو امیہ کا معاویہ نے تشکیل دیا ہے اپنے مشاورین کے ذریعے سے. باقی بنو امیہ اس بنے ہوئے سسٹم پر عمل پیرا رہے ہیں. ان کا نظام بنو امیہ کی تشکیل میں اور ترکیب میں کوئی حصہ نہیں تھا. اصل نظریہ، تیوری، آئیڈیا ابو سفیان کا تھا کہ ہم نے مسلمانوں کے اسلام کے ذریعے سے اسلام کو ہتھیار بنا کر، ذریعہ بنا کر، ٹول بنا کر حکومت تک پہنچنا ہے. وہی جو آج مذہبی جماعتیں کر رہی ہیں. اس لیے میں نے کہا تھا اگر آپ پڑھیں غور سے تاریخ کو تو آپ کو پتہ چلے گا آپ کے ملک میں اور دنیا میں کیا ہو رہا ہے کہ یہ مذہبی جماعتیں جو اسلام کا نعرہ لگا کر، اسلام کا جھنڈا اٹھا کر، اسلام کا شعار دے کر سیکولر نظام کا حصہ بننا چاہتی ہیں، یعنی اقتدار میں آنا چاہتی ہیں اور اقتدار کا حصہ بننا چاہتی ہیں. یہ طرز حکمرانی کہاں سے یا یہ طرز سیاست کہاں سے سیکھا؟ کس کتاب میں، سیاست کے کس منشور میں لکھا ہوا ہے؟ بنو امیہ کے منشور میں ہے. انہوں نے یہی کام کیا، اسلام کو ذریعہ قرار دے کر غیر اسلامی حکومت قائم کی. اسلام کے نام پر اسلام کی ضد اور اسلام کی متضاد حکومت قائم کی اور تاریخ کی بہت ہی مجرم حکومت قائم کی بنو امیہ نے. آئیڈیا اس طرز سیاست کا اسی ماہر گھاگ سیاستدان سے تھا جو پہلے رسول اللہ کے ساتھ دشمنی میں عرصہ دراز تک، یعنی 23 سال تک رسول اللہ کے ساتھ دشمنی میں مصروف رہا. اسلام کو مٹانے میں، رسول اللہ کو شہید کرنے میں جس کے نقشے سارے ناکام ہوئے اللہ نے کیے. پھر چارہ نہیں چلا تو مسلمان ہو کر اب اسلام کے ذریعے سے جو مقصد اسلام کو مٹا کے حاصل نہیں کر سکتا تھا وہ اسلام کے ذریعے سے اس نے حاصل کرنے کی تدبیر کی. اور یہی آج کے سیاستدانوں کے لیے پرکشش چیز ہے کہ جس چیز کی آپ مخالفت کر رہے ہو اور توانائیاں استعمال کر رہے ہو اس کو ختم کرنے کے لیے کیوں نہ اسی کو آلہ بنا لو، اسی کو ہتھیار بنا لو، اسی کو ذریعہ بنا لو اور اس کے ذریعے سے آپ حکومت و حاکمیت حاصل کرو اور قائم کرو. ان کے طرز حکمرانی میں یہ پہلا ضابطہ ہے کہ آپ مخالفین کو، آئندہ آنے والے مخالفین جو آپ کی حکومت کے قیام میں رکاوٹ بن سکتے ہیں، جو آپ کے اقتدار قائم ہونے کے بعد آپ کے اقتدار کی بقا اور دوام اور استمرار اور اس اقتدار کے باقی رہنے میں رکاوٹ بن سکتے ہیں، کسی طرح سے بھی آپ کے لیے حکومت میں اور آپ کے اقتدار میں خلل ڈال سکتے ہیں، مشکل ایجاد کر سکتے ہیں. آپ جھوٹ کے ذریعے، تہمت کے ذریعے، مکاری کے ذریعے، فریب کے ذریعے، تبلیغات کے ذریعے